اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ پروردگار متعال کے لاکھ لاکھ شکر و اس کی توفیق جو ہمارے شامل حال ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں ہم اس کے شکر کا ادا کرنے کے ساتھ ساتھ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا شکر ادا کریں گے۔ توفیق ہوئی کہ اپنے عزیز دوستوں کو، اپنے جوان ساتھیوں کو عقائد کے تعلق سے، پہلے ہماری بحث جو ہے وہ صرف امامت کے متعلق تھی، اور بہتر یہ سمجھا گیا کہ ہم کیا سٹارٹ کریں، عقائد جو بنیادی عقائد ہیں اور انہیں سلیس زبان میں، سادہ زبان میں بیان کیا جائے، تاکہ جو ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں عقائد کی ناپختگی ہے یا عقائد کی ناپختگی کی وجہ سے جو کشمکش اور عقیدتی کجرویوں کی شکار ہو جاتی ہے ہماری جوان نسل، تو کم سے کم اس میں کیا ہو سکے، ہماری رہنمائی ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان جسے راستہ یاد ہے وہ کتنا جلدی منزل تک پہنچ جائے گا، اور جسے یاد نہیں ہے اسے قدم بے قدم کیا کرنا پڑے گا، ایڈریس پوچھنا پڑے گا، رکنا پڑے گا، اپنا وہ لگانا، جی پی ایس لگانا پڑے گا، پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر بھی صحیح منزل پر نہیں پہنچ پائے گا بعض اوقات، اور اس کی رفتار میں کتنی، یا اس کے سفر میں کتنی سختیاں آ جاتی ہیں، رفتار سست ہو جاتی ہے، اور اس کے بہک جانے کا، بھٹک جانے کا بھی اندیشہ رہتا ہے، اس کے مقابلے میں کہ جسے اپنا بالکل روٹ پتے میں ہے اور وہ اپنا نکلا اور سیدھا منزل تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ یقینی یہی مثال ہے ہمارے ہاں عقائد کی اور اس راہ رو کی، اس راستہ چلنے والے کی، کہ اگر ہمیں عقائد پتہ ہیں تو ہمارا جو منزل کی طرف ہمارا قدم ہے وہ لڑکھڑائے گا نہیں، ہم قدم بے قدم آگے صحیح جہت اور صحیح ڈائریکشن کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمارے عقائد میں کسی طرح کی کجی، کمی، ناپختگی ہوگی تو ہم ضرور ڈگمگائیں گے خدا کی قدرت کے اوپر، خدا کی قدر کے اوپر، توحید کے تعلق سے، امامت کے تعلق سے، نبوت کے تعلق سے ہمیں طرح طرح کی کیا آتی رہیں گی، یہ جو انسان کے ذہن میں توہمات، وہم اور طرح طرح کی غلط فہمیاں موجود رہتی ہیں۔ لہٰذا یہ سب سے بیسٹ آپ نے جو انتخاب کیا، یا ہمارے اساتذہ نے اس چیز کو انتخاب کیا، اور میں نے یہ بک جو آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی کی کتاب ہے، انہوں نے 50 دروس پر مشتمل اس کتاب کو عقائد کے عنوان سے جو ہے، ہر ایک عقائد جو ہمارے عقائد خمسہ ہیں، 5 عقائد ہیں، ان کے اوپر 10 لیسن دیے ہیں، ہر لیسن۔ تو ہم آج جو آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ پہلا لیسن ہے، اس کے تعلق ہے توحید۔ ہمارے جو اصول عقائد ہیں وہ کیا ہیں بھائی؟ آپ حضرات کو یاد ہوں گے، اصول عقائد یا اصول دین، اصول دین کیا کیا ہیں؟ توحید ہے، پھر عدل ہے، پھر نبوت ہے، اور امامت ہے، اور قیامت ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو توحید یہاں پر ہوگا خدا شناسی، جو انہوں نے بحث کی ہے، خدا شناسی۔ پھر کیا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے جو
دوسری بحث ہے عدل شناسی کے اوپر. کس کے اوپر ہے؟ عدل شناسی کے اوپر ہے. پہلی 10 بحثیں توحید اور خدا شناسی کے اوپر ہیں، پھر عدل شناسی کے اوپر ہیں، اور نبوت شناسی، امامت شناسی، اور معاد یا قیامت. یہ شناسی لفظ کس کا ہے؟ فارسی کا. مطلب اس کا کیا ہے؟ یعنی معرفت خدا. کیا چیز؟ خدا کی معرفت. اب اس کے اوپر یہ یہاں سے بحث سٹارٹ کرتے ہیں. آیت اللہ معرفت خدا کے بارے میں، خدا کی پہچان، خدا کی شناخت. خدا کی پہچان، خدا کی شناخت، یہ جو ہے یہ کیا ہے بھائی؟ خدا کی شناخت کیوں ضروری ہے؟ خدا کی تلاش کیوں ضروری ہے؟ اس کی کیا دلائل ہیں؟ اصلاً میں ضروری بھی ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کی شناخت ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد آج کے درس میں بالکل انہوں نے اسی کے اوپر جو ہے سادہ اور سلیس زبان میں دلائل دیے ہیں. پہلا کوسچن کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم اس کائنات کے پیدا کرنے والے کے بارے میں غور و فکر کیوں کریں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کس کے بارے میں؟ کس کے بارے میں؟ کائنات کے پیدا کرنے والے کے بارے میں ہم غور و فکر کیوں کریں؟ تو اس کی کچھ دلیلیں بتاتے ہیں. کیا یہ انسان کے اندر یہ حس، یہ احساس، یہ شوق، یہ جذبہ، یہ ضرورت یا نیڈ پائی جاتی ہے؟ اس طرح کی کوئی اس طرح کی کوئی سوچ ہمارے اندر ہے کہ ہم اس کائنات کے خلق کرنے والے کے بارے میں غور و فکر کریں، پوچھیں کون ہے؟ درست ہے. تو پہلی دلیل یہ کر دیتے ہیں. اس کی سب سے پہلی دلیل، بس آپ یہاں پر دیکھیے کہ چرا خدا شناسی، کیوں خدا کو پہچانے؟ درست ہے. کوسچن ہو گیا، کیا ضرورت ہے خدا کو پہچاننے کی؟ تو اس کی یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کی نفس کے اندر، ہمارے جان و دل کے اندر یہ جذبہ موجود ہے. ہر شخص کے دل و جان کے اندر یہ جذبہ موجود ہے. کون سا جذبہ؟ یہ جذبہ کہ یہ جو کائنات ہے، درست، اور اس کائنات کے خالق کے بارے میں جاننے کا عشق و جذبہ و شوق ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے. بھائی کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے؟ سچ مچ ہم سب کے سب ذاتی طور پر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس بلند آسمان کو کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کا جو شامیانہ، جو اس کا چھتری بلند کی ہے، کس نے کیا اور کیوں کی ہے؟ اس کے اندر ان ستاروں کو کس نے چمکا دیا؟ درست ہے. اس زمین کو کس نے پھیلا دیا ہے؟ اور اسی طریقے سے یہ طرح طرح کی رنگا رنگ موجودات آپ دیکھ رہے ہیں. خوبصورت خوبصورت پرندے موجود ہیں. سمندر کے اندر طرح طرح کی مچھلیاں موجود ہیں. زمین کے اندر طرح طرح کے جانور موجود ہیں، ایک سے بڑھ کے خوبصورت. درست ہے. پرندے، دریا، پہاڑ، جنگل، سمندر، درست ہے. اور الا ماشاء اللہ پھول، کلیاں، اور یہ چیزیں ہیں کہ نہیں؟ توجہ کیا تو کوئی بھی انسان ان طرح طرح کی رنگین اور خوش
گوار چیزوں سے ایسے ہی گزر کے نہیں جائے گا، بلکہ اسے اس چیز کی طرف وہ ضرور دھیان دے گا کہ بھائی اس کو کتنے کسی ماہر ذات نے پیدا کیا ہے۔ سمندر کی مچھلی دیکھ کر کے، خوبصورت پرندہ دیکھ کر کے، تو ہر انسان کا اندر سے یہ ضمیر بول اٹھتا ہے کہ کیا بنانے والے نے کیا کمال کیا ہے۔ کہتے ہیں آدمی خوبصورت دیکھا تو کہیں گے بھائی بنانے والے نے کیا کمال کیا ہے، پرندہ خوبصورت دیکھا تو کہیں گے بنانے والے نے کیا۔ تو یہ بنانے والے کا کنسیپٹ ایٹومیٹکلی کیا ہو جاتا ہے، ہر شخص کے ذہن میں آ ہی جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اسے علم نہ ہو کہ مثلا ہم نے اپنے ماں باپ سے سن رکھا ہے، ہمارا ماحول ایسا تھا، تو ہمیں ڈائریکٹ ریفرنس اور ایڈریس پتہ ہے کہ اس کو کس نے بنایا ہے۔ اگر ایک دہریہ ہے، ایک خدا کو نہ ماننے والا ہے، نہ آشنا انسان ہے، وہ جب ان چیزوں کے اندر غور کرے گا تو وہ سوال کرتا ہے وہ کون ہے، کس نے ان کو بنایا ہے۔ تو کہاں تک پہنچتا ہے انسان کا ذہن، ایک بنانے والے، ایک ماہر، ایک زبردست، ایک علم رکھنے والے، مہارت رکھنے والے کے اوپر کیا رکھتا ہے، ذہن پہنچتا ہے، جس نے اتنی خوبصورت کائنات کو بنایا ہے۔ ظاہر ہے وہ خود کتنا قادر ہوگا، وہ خود کتنا عالم ہوگا، وہ خود کتنا توانا اور قدرت مند ہوگا، ماہر ہوگا، تبھی تو اتنی اچھی چیز بنا سکتا ہے جس نے اتنا خوبصورت بنایا۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال بھی انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ بس پہلا ایک مقدمہ آپ کی سمجھ میں آیا کہ ہم اس کائنات کی رنگا رنگ مخلوق کو دیکھتے ہیں تو ایک کوسچن ذہن میں اٹھتا ہے کہ کس نے ان کو بنایا۔ دوسرا، تو پہلی دلیل یہ تھی کہ ہمارے دل کے اندر، ہماری جان اور روح کے اندر یہ سوال موجود ہے کہ ہم عاشق ہیں اس طرح کی ذات کو پہچاننے کے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ انسان ذاتی طور پر اس ذات کی شناخت کا عاشق ہے، اپنے اندر یہ جذبہ رکھتا ہے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا۔ ٹھیک ہے، کچھ اور کوسچن بھی ہمارے اندر اٹھتے ہیں کبھی کبھی، کیا وہ یہ ہیں کہ بس پہلا تھا، سب سے پہلا ہمارے پاس جو ہے نا عشق و جذبہ ہمارے دل و جان کے اندر کس کے تعلق سے، کس کی نسبت سے، اس کائنات کو خلق کرنے والے کی معرفت اور پہچان کے بارے میں ہر شخص کے اندر یہ عشق و جذبہ پایا جاتا ہے۔ پھر کوسچن کچھ ریز کرتا ہے، کیا ہم اور آپ نے کبھی اس بات کی طرف ضرور سوال اٹھایا ہوگا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ درست ہے، اس انسان کو کس نے پیدا کیا، یہ کہاں سے آیا، اور اس کا اینڈ کیا ہے، یہ کہاں اس کا خاتمہ ہونا ہے۔ توجہ کیا، اور اس وقت ہم کہاں پر ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں پر ہیں، اور اینڈ کیا ہے۔ یہ بھی تو فرض کیجئے کہ آپ نے نہیں سوچا یہ سوال جب بچپن میں تھے، جوانی میں آئے نہیں سوچا، بڑھاپے میں آپ ضرور یہ سوال سوچیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ کے سامنے ایک چھوٹی نسل ہے، ایک بڑی نسل ہے جوانوں کی، اور ایک آپ ہیں، آپ تیسری گریڈ یا درجے پر پہنچ گئے۔ وہاں پہ تو آپ نے یہ سوال کہ دیکھو یہ ہمارے بعد آیا، یہ ہماری جوان نسل ہے، اور یہ ہم ہیں جو اس وقت کیا ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے جو وہ چھوٹا ہے اس نے جوانی پہ آنا، اور اس کے بعد اس نے کہاں پہنچنا ہے۔ تو یہ ایک سرکل دیکھ کر کے ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس سرکل کو کس نے چلایا۔ بچہ، جوان، بوڑھا، بچہ، جوان، بوڑھا، پیدا ہوا اور اس کے بعد مرا۔ یہ ایک سرکل ہے، اس کے گھومنے سے ہمیں خود بخود کیا ہو جاتا ہے، ایک کوسچن ذہن میں آتا ہے۔ تو اگر ہم ان تینوں سوالوں کے جواب نہیں جان پاتے ہیں تو بدبختی ہے۔ ایسے ہی بنا جانے ہم کہاں سے آئیں کچھ پتہ نہیں،
کہاں پر ہیں، کیوں ہیں، کچھ پتہ نہیں، آخر کار کیا ہونا ہے؟ ایسا ہے انسان، کوئی انسان ہے جو زندگی میں اپنا پوری دنیا کا آرام سکون والی زندگی گزارنے کے بعد ان کوسچنوں کے آنسر جانے بنا ہی اس دنیا سے، کوئی بھی عالم، کوئی بھی عاقل، کوئی بھی شعور رکھنے والا انسان ایسا نہیں ملتا ہے؟ وہ ضرور اپنے ذہن سے اس وقت نکال دیجئے کہ جو ہمارا پیرنٹس کی طرف سے، ہمارے ماحول کی طرف سے ہمیں خدا شناسی کے اوپر کچھ علم و نالج ہے. میں اس صاف ذہن کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے ابھی تک خدا کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں، درست ہے، مانتا ہی نہیں خدا کو، اس طرح کی ذات کو. اس کے ذہن میں تو یہ سوال ضرور آتا ہے. اگر ہم سمجھ لیں کہ ہمارا آغاز کہاں سے اور کیسے ہوا، ہم کہاں پر موجود ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اس کے بعد ہمیں کیا ہونا ہے، کہاں پر جانا، یہ خوش بختی ہے. اور اگر نہیں جان کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ کیا ہے، یہ بدبختی ہے. یہ ہرگز ہماری خوش بختی نہیں ہو سکتی کہ ہم کچھ جانے بنا ہی اس دنیا سے کیا ہو جائیں، رخصت ہو جائیں. لہٰذا اس میں ہماری ایک وہی اندرونی تڑپ رکھنے والی جستجوگر، تلاش گر. میں آپ کو بتاؤں، ہماری روح تلاش گر کیوں ہے؟ آپ بھی بچپن میں یا آپ کے گھر میں جن کے ہاں بچے ہیں، آپ اس کو ایسے چھوڑ دیجئے روم کے اندر، البتہ موبائل اس کو نہ دیجئے، تو آپ اس کا ایک آئیڈیا لگائیے، دھیان سے آپ اس کا آئیڈیا لگائیے. وہ نکلے گا، اپنے حساب کتاب سے چلے گا اور ہر چیز کو اٹھا لے گا. اٹھانے کے بعد اس کا ایکسپیریمنٹ شروع کر دے گا، دانت سے کاٹ لے گا، کچھ نہ کچھ وہ حرکت اس کے ساتھ کرے گا. یہ کیا ہے اس کا؟ یہ جستجو کہ وہ پہچاننا چاہتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، کھانے کی ہے، یہ میری لذت کے لیے ہے یا نہیں ہے. درست ہے؟ کبھی آپ نے کوئی بچہ آپ نے دیکھا کہ بھئی وہ اس کو بٹھا دو 24 گھنٹہ بیٹھا رہے گا؟ وہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز کو اٹھاتے ہیں، اس کے اندر وہ ایکسپیریمنٹ شروع کر دیتے ہیں، توڑ پھوڑ دیں گے جہاں تک اس کے. تو آپ اٹھتے ہو کیونکہ آپ نے کبھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں لگایا کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے. یہ تحقیق کر رہا ہے، جستجو کر رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان کے فرزند کے اندر ایک تلاش کرنے والی روح ڈالی گئی ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج انسان پوری کائنات کو کیا کر چکا ہے، کھوج چکا ہے، اور بہت سارے علوم کا کھول چکا ہے، بہت سارے باب کو کھول چکا ہے. یہ ہمارے اندر پائی جانے والی جستجوگر روح ہے. آج ہم پرانے دور سے نکل کے ماڈرن دور میں قدم کیوں رکھ چکے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر تلاش گر روح پائی جاتی ہے. یہی تلاش گر روح کے سامنے اگر یہ سوال آ جاتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، تو کیا اس کے کوسچن کا آنسر ڈھونڈنے بغیر روح ہمیں چھوڑ دے گی؟ نہیں چھوڑ سکتی. اس کے سامنے ایک سوال اٹھا کہ بھئی آپ کہاں سے آئے ہو، کہاں پر ہو اور کہاں جانا ہے، تو ضرور اس کا سوال بھی وہ کیا کر لے گی، سلوشن اور آنسر اس کا ڈھونڈ لے گی. اس کی ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں یہاں پر، اگر طولانی نہ ہو تو میں یہ ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں. آیت اللہ نے ایک مثال لکھی ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ چل رہے تھے اور چلتے چلتے راستے میں ایک ایکسیڈنٹ پیش آیا، حادثہ رونما ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو گئے. درست ہے؟ کوما میں چلے گئے. جب آپ وہاں پر ہوش میں آئے، جس جگہ پہ آپ بے ہوش ہوئے تھے وہاں سے لے کر کے ہاسپٹل کا وہ سارا منظر تو آپ کو پتہ نہیں ہے. جیسے ہی آپ بیدار ہوں گے تو کیا آپ بالکل نارمل بیٹھ جائیں گے جیسا کہ کچھ نہیں ہوا؟ تو آپ کا کیا کوسچن ہوگا سب سے پہلے؟ ہیں میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں، یہ مجھے کہاں لایا ہے، کیوں لایا ہے، کیا ہوا تھا، ہے کہ نہیں؟ ایک دم بے ہوش ہو کر کے جب انسان ہوش میں آتا ہے تو پہلا کوسچن یہی کرتا ہے، تم کوما میں تھے، ایسا ہو گیا، ویسا ہوا. آپ مثلا اس وقت کہاں پہ ہو؟ بمبئی میں ہو، فلاں
اپولو ہاسپٹل میں مثلاً، بڑے ہاسپٹل، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس نے فوراً ہوش میں آتے ہی کیوں کوسچن کیا؟ وہ ظاہر ہے کہ یہ انسان کی اندر کی فطری آواز ہے کہ وہ اپنے اطراف سے بے خبر نہیں رہ سکتا. جہاں پر وہ ہے کیوں ہے، اس کا کیا فریضہ ہے، اور وہ کہاں سے آیا ہے، کس غرض سے آیا ہے. جب نارمل طور پر ہم اس طرح سے بے خبر نہیں رہ سکتے ہیں، ہمیں کوئی کڈنیپ کر کے لے جائے کسی جگہ پر، جا کر کے کھولے ہماری آنکھیں، تو ہم ضرور یہ تلاش کریں گے، ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے ہم کہاں ہیں اور کیوں ہیں، ہمیں کیوں یہاں لایا گیا ہے. تو ایسے کیسے ایک انسان نارمل طریقے سے دنیا میں آئے اور دنیا سے چلا بھی جائے اور اس کائنات کے بارے میں ذرا بھی تحقیق جستجو نہ کرے، یا یہ کوسچن اس کا آنسر نہ ڈھونڈے کہ میں یہاں پر کیوں تھا، کیوں مجھے یہاں پر بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. لہٰذا یہ ایک ایگزامپل اس کے ذریعے سے بھی کیا کرنا چاہتے تھے، سمجھانا چاہتے تھے. ایک سوال صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. دوسرا جو اس میں یہ ریزن اور سبب، سوال کیا تھا، کیوں خدا کی معرفت ضروری ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر، اس کے وجدان میں، اس کے ضمیر میں، اس کی روح میں یہ عشق اور جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ پہچانے اپنے اطراف کو. اس کی کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے. پہلی مثال یہ تھی کہ اس کائنات کی رنگا رنگ خوبصورتیوں کو دیکھنے کے ساتھ ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے. دوسرا سوال ہمارے پاس یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کدھر جانا ہے. اور ساتھ میں یہ آپ کو واقعہ بھی بتایا کہ اس طریقے سے اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو انسان کے اندر سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے. دوسرا جو ہے، ایک اور انسان کی فطری اور فطرتی چیز ہے، نیچرل انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر شکر گزاری کا احساس ہے. کس کا؟ شکر گزاری. شکر گزاری. مثلا میں وہاں سے نکلا، سامنے میسم بھائی کھڑے تھے اور انہیں پتا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، کلاس میں آ رہا ہوں. ان کے پاس بائک ہے، یہ مجھے کہہ رہے ہیں مول صاحب بیٹھیے، میں آپ کو کیا کرتا ہوں، لفٹ دیتا ہوں، وہاں تک پہنچا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے لفٹ دی اور میں بیٹھ گیا. یہاں پہ پہنچا، اب میں کچھ بھی نہیں، اوکے بائے بائے ٹاٹا خدا حافظ، کچھ بھی نہیں کہوں گا. ایسا ہے؟ کیا کہوں گا؟ تھینک یو، آپ کا شکریہ، آپ نے میرے ساتھ ایسے احسان کیا. بس احسان کے بدلے میں کیا بنتا ہے؟ ایک نیچرل طور پر شکر گزاری بنتی ہے، تھینکس بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تھینکس کوئی سکھائے گا؟ یہ تو فطری ہے. یہ تو ہر احسان کے بدلے میں حیوان کے اندر بھی یہ حص پائی جاتی ہے. اگر آپ حیوان کے ساتھ بھی کیا کرو گے، تھوڑا سا نیکی کرو گے، اس کے ساتھ تھوڑی سا احسان کرو گے، تو حیوان بھی آگے سے کیا کرتا ہے، تھینکس بولتا ہے. اس کے اندر بھی یہ جذبہ پایا جاتا ہے. اچھا، پہلی چیز یہ کہ آپ اپنے ضمیروں میں، اپنے اندر یہ احساس کریں کہ ایسی چیز پائی جاتی ہے ہمارے اندر کہ نہیں. اس کا انکار تو کوئی سنگ دل، سخت دل ہو، یا فرض کریے کہ کوئی بالکل ہی کیا ہو کہ ظالم ہو، تب بھی وہ بھی کسی مقام پر کیا کر دیتا ہے، وہ اس کی فطرت کے مطابق وہ شکر گزاری پہ اور احسان کرنے والے کی کیا کرتا ہے، شکر گزار. لہٰذا انہوں نے یہاں پر ایک وہی بچے گانا کیا دی ہے، اور ایگزامپل دی ہے. فرض کیجئے کہ آپ کو کسی جگہ دعوت ہوئی ہے، کہیں پہ کھانے میں، لنچ ڈنر کچھ بھی، اور آپ کو نہیں تھی بلکہ آپ کو بذریعہ آپ کے بھائی کے دعوت تھی. بھائی کا کوئی فرینڈ ہے، انہوں نے آپ کے بھائی کو دعوت کی، کہا کہ آپ اپنے ساتھ میں کسی کو بھی لانا چاہیں تو لے آئیں. تو وہ کس کو لے کے آیا؟
اپنے بھائی کو اس نے انتخاب کیا اور اپنے بھائی کو لے کے چلا گیا۔ اب جب آپ گئے ہیں، یہ فرینڈ شپ کس کی تھی؟ آپ کے بھائی کی۔ جان پہچان کس کی ہے؟ آپ تو اس کو جانتے نہیں۔ کس کو؟ جس نے آپ کو دعوت کی ہے، مہمان جس کے آپ بنے ہو، میزبان کو آپ نہیں جانتے ہو۔ تو دیکھا کہ ماشاءاللہ حیران کن دسترخوان لگا ہوا ہے، وہ چیزیں جو آپ کے تصور میں بھی نہیں تھی وہ بھی لگی۔ اتنا حیران کر دینے والا دسترخوان، آپ بیٹھے، استفادہ کیا، کھایا پیا، عیش نوش جو بھی ہے کرنے کے بعد آپ چپکے سے دروازے سے باہر ہو جائیں گے، اگرچہ آپ کے بھائی نے آپ کو بلایا۔ کیا کریں گے؟ ڈھونڈیں گے اس بندے کو، بھائی سے کہیں گے مجھے ملاؤ، کم سے کم اس کا کیا کریں؟ اخلاقی طور پر، فطری طور پر یہ انسان کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے۔ کس وجہ سے ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے آپ کے لیے بہترین کھانوں کا اور ان چیزوں کا کیا رکھا تھا؟ ایک باعزت مہمانی کا اس نے کیا کر رکھا تھا؟ انتظام کیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ہمارے اندر ایک اور چیز ہمیں ملی کہ انسان کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ یہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ اب آپ اسی چیز کو اٹھا کر کے اس کائنات کی نعمتوں کے اوپر بھی کیا کر سکتے ہو؟ ٹیلی کرو کہ کائنات میں، اس کائنات کے دسترخوان پر ہمارے لیے کون سی نعمت ہے جو اللہ نے نہیں لگا کے رکھی ہے۔ خود یہ سانس جو لے رہے ہیں ہم، یہ خود ایک نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو جس کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہیں ہو سکتا ہے۔ جس دن یہ منقطع ہوا اس دن ہم ہی منقطع ہو جائیں گے۔ دل کا دھڑکنا نعمت الہی ہے، برین کا چلنا نعمت الہی ہے، ہمارا جسم کا متحرک رہنا، گرم رہنا نعمت الہی ہے، زمین کی گرمی اور سردی یہ سب کیا ہے؟ تو اس دسترخوان کی نعمتوں کا جس کا شمار بھی، کچھ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا ہمیں علم نہیں ہے، جو مسلسل ہم تک کیا ہو رہی ہیں؟ پہنچ رہی ہیں، اور ان نعمتوں کے ذریعے سے ہماری حیات کیا ہے؟ قائم اور دائم ہے۔ ہمیں بہت ساری ایسی نعمتوں کا ابھی علم نہیں ہے کہ جن کے ذریعے سے ہماری حیات، جیسے امام زمان کے ذریعے سے ہم زندہ ہے، جن کی ہمیں علم و معرفت نہیں ہے نا۔ لولا الحجہ لساقت الارض، اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو زمین دھنس جائے، خراب ہو جائے، درست ہے؟ تو ہمیں ان کی معرفت بھی نہیں ہے، لیکن ہم زندہ اور با حیات ہیں۔ تو یہ دوسرا سبب بنتا ہے کہ ہم کیا کریں بھائی؟ اس کی معرفت حاصل کریں۔ تیسرا بھی ہے ایک پوائنٹ، اور وہ ہم سیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک اور چیز ہے، اس مسئلے سے ہمارا نفع اور نقصان جڑا ہوا ہے۔ کس مسئلے کے ساتھ؟ ہمارا نفع اور نقصان اسی مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کون سے مسئلے کے ساتھ؟ معرفت خدا کے مسئلے کے ساتھ، یعنی معرفت خدا کریں یا نہ کریں، خدا کے بارے میں جستجو کریں یا نہ کریں، خالق کائنات و خالق ہستی کو پہچانیں یا نہ پہچانیں، ایسے ہی نکل جائیں۔ ہو از گاڈ، کیا ہے، ہمیں کیا لینا دینا خدا سے، کوئی بھی رہے، درست ہے نا؟ بہت سارے جو ان کو کیا کہتے ہیں انگلش میں آپ کے، ایتھیسٹ بولتے ہیں، جو ہیں ایتھیسٹ، ان کا یہی ہے، کون سا خدا، کیا ہے خدا، کیا کرنا خدا کو، میں ہی خدا ہوں، میری زندگی میری جان میں خود خدا ہوں۔ ہاں، تو ایسے بھی ہے نا کچھ، بلکہ کچھ نہیں، آج تو اکثریت، اس دور میں اکثریت کس کی ہے؟ مذہب کے ماننے والے کتنے پرسنٹ ہیں؟ آپ کائنات میں، پوری ورلڈ میں کتنے لوگ ہیں؟ آپ ایک بنائیں گراف، اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس میں مذہب کے ماننے والے کتنے ہیں، اسی طریقے سے جو بے دین و لا دین ہیں وہ کتنے ہیں، اس میں سے مسلمان کتنے ہیں؟ السلام علیکم۔
اور مسلمانوں میں سے شیعہ کتنے ہیں؟ تو آٹے میں نمک کے برابر، جیسے پوری کائنات میں ایک مچھر کے برابر ہم نکلیں گے، مچھر کے برابر بھی نہیں ہے، درست ہے؟ تو ایک تیسری چیز کہ اس مسئلے سے ہمارا نفع اور نقصان جڑا ہوا ہے، کیا ہے؟ بس یہ سمجھیے آپ، مان لیجئے کہ آپ ایک چوراہے پر پہنچتے ہیں، آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، وہی میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے، ایک چوراہے پر آپ پہنچے، چوراہا سمجھتے ہیں نا؟ کیا اس کو بولتے ہیں؟ چار راہ، یا ایسے وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چوک، چوک آپ کی زبان میں ہے نا؟ وہاں پہ پہنچتے ہیں، اب آپ کو معلوم نہیں کہ مجھے کون سی ڈائریکشن پر جانا ہے، وہاں پہ کھڑے افراد ہر کوئی آپ کو بتاتے ہیں وہاں جاؤ گے تو آپ کے لیے بہتر ہے، مغرب جاؤ گے تو آپ کے لیے بہتر ہے، مشرق جاؤ گے تو آپ کے لیے اچھا ہے، کوئی نہ کوئی اپنا کوئی تیسرا راستہ بھی بتا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں آپ ڈائریکٹ کس کی بات سن لو گے؟ مغرب والے کی، مشرق والے کی، کوئی تیسرے کی؟ یہاں پر آپ رک جاؤ گے، تحقیق کرنے لگو گے، ضرور اس بات کو تحقیق کیے بغیر آپ ایک قدم بھی آگے، ہے کوئی دنیا میں کوئی بنا تحقیق کیے چلو جی جو ہونا ہونے دو نکل پڑیں گے؟ نہیں، وہ منزل تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو ہے آپ کسی بھی آدمی کی دعوت کو لبیک نہیں کہو گے بنا سوچے سمجھے، اب ضرور رک جاؤ گے، تحقیق کرنے لگو گے، دلائل پوچھنے لگو گے، بھئی وہ راستہ ہے صحیح ہے تو کیوں صحیح ہے، کس وجہ سے صحیح ہے، وہاں پہ کیا ہے، درست ہے، یہ صحیح ہے، کمپیئر کرو گے، تبھی جا کر کے آپ کیا ہے اپنے آپ کو اجازت دو گے کہ کسی ایک راستے پہ چل پڑے۔ تو یہ ہماری دنیا بھی ایسے ہی، درست ہے؟ یہاں پر بھی طرح طرح کے مذہب اور مکتب اور مسلک اور عقائد اور طریقے ہیں، ہاتھ باندھ کے، ہاتھ کھول کے، بت کے آگے جھکنے کے، درست ہے؟ طرح طرح کے جو نظریات اور طرح طرح کے جو آئیڈیالوجیز اس وقت دنیا میں پائی جاتی ہیں، آپ اپنے اس مذہب کو پکا اور پختہ رکھنے کے بنا ہی، کیونکہ ابھی ہمیں مما پاپا نے بتایا تھا کہ ہم شیعہ ہیں، اپنی تحقیق سے تو ہم شیعہ نہیں ہیں، ہماری سماج معاشرے میں ہم شیعہ میں پیدا ہوئے، تو اگر ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت پڑ جائے کیا واقعی میں یہ شیعیت کا مسلک صحیح ہے، تو اس میں تو ہم زیرو ہیں۔ ابھی تو ہم کیا تھے؟ تقلید کے اوپر تھے، ہمارے پاپا شیعہ تھے، دادا شیعہ تھے، وہ کسی رجحان، کسی جذبے کے تحت متاثر ہو کر کے شیعہ ہو گئے مثلا، تو ہم اپنی تحقیق سے کیا نہیں ہیں؟ شیعہ نہیں ہیں۔ اگر ہمیں اپنی تحقیق کرنا پڑ جائے تو ضرور ہم اپنے گھر میں کوٹھی میں لاکھوں کتابیں لا کر کے رکھیں گے جناب، بخاری بھی پڑھیں گے، مسلم بھی پڑھیں گے، کافی بھی پڑھیں گے، ہندو کی وہ بھی پڑھیں گے، پوتھی بھی پڑھیں گے، گرنتھ بھی پڑھیں گے، بائبل بھی لے کر کے پڑھیں گے، درست ہے؟ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کوئی راستہ نہیں مل پائے گا۔ ابھی ہم ماں باپ کے راستے پہ چل رہے ہیں، حقیقت میں ہم کیا ہو رہے ہیں؟ سیٹسفائی کس وجہ سے؟ ماں باپ کے راستے سے سیٹسفائی، اپنے تحقیق اور جستجو کے ذریعے سے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمارا نفع نقصان ہے کہ نہیں بھائی؟ خدا نخواستہ یہ ماں باپ کی تقلید ہمارے لیے، تو آپ اپنے دل میں تو یہ پیدا نہ کریں، مثلا ایک ہندو ہے، وہ بھی اپنے ماں باپ کی تقلید پہ چل رہا ہے، تو ہمارے نزدیک کیا وہ راستہ صحیح ہے اس کا؟ وہ نہیں صحیح ہے، لیکن وہ اس پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ مطمئن بیٹھا ہے۔ کیوں بیٹھا ہے؟ اس لیے بیٹھا ہے کہ وہ تحقیق نہیں اب ایک چیز آپ کے سامنے آئی، اس میں ہمارا نفع اور نقصان جڑا ہوا ہے، خدا نخواستہ بنا تحقیق کیے ہم تقلید کر رہے ہیں کسی غلط راستے کی، تو وہ غلط نکلتا ہے، تو ہمارا انجام بھی کیا ہو جائے گا؟ برا ہوگا۔ تو یہ بہرحال یہ دلائل تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، دیکھو یہ بہترین چیز یہاں پر بیان کی ہے، بشر عبادی الذین یستمعون القول، سورہ زمر میں آیت نمبر 18 ہے، کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو، میرے ان بندوں کو بشارت دو
کہ جو یستمعون القول، طرح طرح کی باتیں سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، یعنی مسلک جعفری کے بارے میں، مسلک سنت کے بارے میں بھی، دوسرے مسالک کے بارے میں سنتے ہیں اور ان میں سے بہترین چیز کا اتباع کرتے ہیں، بہترین چیز کا انتخاب اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے بغیر سوچے سمجھے کسی چیز کا انتخاب نہیں کرتے۔ یہ میرے بندوں کو بشارت دو۔ تو کیا ہم نے بھی اپنے ماما پاپا کی تقلید کے علاوہ خدا کے بارے میں کبھی سوچا بھائی؟ نہیں سوچا۔ عالم دین کے پاس بیٹھے توحید یا خدا شناسی کرنے کے لیے؟ نہیں بیٹھے، درست ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خداوند متعال کامیاب کرے۔ پہلا درس ہمارا 3 حصوں میں ختم ہو گیا کہ کیوں خدا کی معرفت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ عشق و جذبہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر شکر گزاری کی کیا پائی جاتی ہے، ایک احساس پایا جاتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس مسئلے سے ہمارا نفع اور نقصان جڑا۔ خدا نخواستہ کل ہم غلط آئیڈیالوجی کے اوپر ہوئے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔